بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین، آج کا جو درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ المطلب الرابع یعنی توحید یا ہمارے درس کے سلسلے میں چوتھی بات یہ کہہ رہے ہیں اسالیب القرآن الکریم فی الدعوۃ الی الایمان بالوہیت اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کے سلسلے میں قرآن کا اسلوب دعوت، یعنی قرآن نے مختلف اسالیب، اسلوب کی جمع اسالیب، مختلف اسلوبوں میں الگ الگ پیرایوں میں توحید الوہیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کو لوگ قبول کریں، اس کے لیے الگ الگ انداز میں اسلوب میں دعوت دی ہے۔ اس میں سے صاحب کتاب نے یہاں اس درس میں 11 نکات کا ذکر کیا، ہم لوگ شاید آج 5 کا یا 6 کا تذکرہ کریں گے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف 11 ہی نہیں ہے، خود انہوں نے بھی کہا کہ اگر ایک آدمی تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو کی تلاوت کرے، تو اس میں یہ پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مؤثر، قابل قبول انداز میں توحید الوہیت کی دعوت دی ہے۔ اس سے ہم اور آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو الگ الگ انداز میں کیوں بیان کیا، اس سے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اس میں خاص طور سے وہ لوگ جو کسی غیر مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اہم پہلو ہے، ہمارے اپنے لیے بھی، اس لیے کہ ہر انسان کی ذہنی سطح، صلاحیت، سوجھ بوجھ کا معیار الگ الگ اور جدا جدا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی کے لیے ایک اثر انداز ہوتا ہے، اس کے دل میں فوراً اثر کرتی ہے، دوسرے کے لیے اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو الگ الگ اسلوب کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ قسم کے ذہن و مزاج کے لوگوں پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، اس کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ تنوع کے بہت سارے فائدوں میں، یعنی ایک ہی چیز کو کئی انداز سے پیش کرنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں، کئی اہمیت و فضیلت کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر فوائد ہوتے ہیں۔ انسان کو دل و دماغ میں یہ سبق اور یہ بات جو ہے جو الگ الگ پیرائے میں بیان کی جائے وہ زیادہ ذہن نشین بھی ہوتا ہے۔ کسی بچے کو آپ ایک بات بتائیں، وہی بات کچھ الگ انداز سے دہرائیں، کئی اندازوں سے، تو ایک طرف تو یہ بات اس کے لیے اکتاہٹ کا باعث نہیں ہوتی کہ ایک ہی بات کو الگ الگ پیرائے میں پیش کیا جا رہا ہے، دوسری بات دل و دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، مرکوز ہوتی چلی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس بات کو الگ الگ پیرایوں میں اور بہت سارے اسلوبوں میں جو بیان کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ہم توحید الوہیت یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کے سلسلے میں کہیں کمزور نہ رہ جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کی جڑ بنیاد ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی یہی کلید ہے، بنیاد ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا۔ انہوں نے آغاز درس میں یہ بات کہی کہ دنیا میں عام طور سے ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے پڑھا کہ دنیا کے لوگوں کی فطرت میں یہ بات چونکہ موجود ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، یعنی ربوبیت پر ایمان انسانوں کی فطرت میں عام طور سے، بلکہ سبھی انسان کی فطرت میں ہے، اور کائنات کے بہت سارے دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، جس کو ہم رب، پالن ہار، پرورش کرنے والا کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ابتدائی درس میں توحید ربوبیت یا ایمان بالربوبیہ کے سلسلے میں یہ تفصیل گزری، مشرکین مکہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آج ہمارے یہاں جس قوم کے درمیان ہم پڑوس میں جی رہے ہیں، اور
ان کو یہ الوہیت کی دعوت ہم نے نہیں دی، جس کی وجہ سے آج یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ چلتے پھرتے ہمیں وہ جو ابتدائی دور انبیاء کرام کی دعوت کا ابتدائی دور ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے پر لوگوں کو کلمے سے موڑا جاتا تھا. ہاں، حضرت بلال کو ابو جہل کہتا تھا کہ اپنے معبودوں کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا توحید کا انکار کرو تو ہم تم کو چھوڑیں گے، اور اذیتیں دیتے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ اہل توحید اور اہل اسلام کو پکڑ کر گھیر کر موب لنچنگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جے شری رام بولو، جے فلاں بولو. ہاں، یہ آج روز یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں، کہ میں نے ضمناً اس لیے ذکر کیا کہ قرآن نے ہم کو جو دعوت دی تھی، ہم کو جو مقام دیا تھا کہ ہم یہ سبق دنیا کو پڑھائیں، ہم نے خود نہیں پڑھا تو دوسروں کے کیا پڑھائیں گے. یہ بات ایک حد تک واضح طور سے جب مخالفت میں آتی ہے سامنے کہ تم فلاں کی جے بولو یا شرک کرو، تو ایک عام سے عام جاہل مسلمان بھی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. وہ مسئلے کی حد تک کیا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے اور جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر بھی کہتا ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے. افضل یہ ہے کہ کٹ جائے، مر جائے، جل جائے، لیکن شرک نہ کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قوم آج ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے، ان کے یہاں بھی سب کا مالک ایک کا نعرہ آپ کو نظر آئے گا. ان کی کتابوں میں بھی توحید کا درس موجود ہے. ان کے یہاں بھی اگر آپ مذہبی کتابیں کھنگا لیں گے، بلکہ ان کے جو اشلوک شادی بیاہ میں پڑھے جاتے ہیں، لوگوں نے آج ہمارے یہاں چترویدی وغیرہ ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا پالنہار ایک ہی ہے، اور توحید ربوبیت کا یہ تصور، یہ عقیدہ دنیا کی کسی مشہور قوم نے انکار کیا ہو کلی طور سے ایسا نہیں پایا جاتا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالربوبیہ، اس کائنات کے رب کے اکیلا ہونے کا ایمان، یہ تو عام طور سے لوگوں کے دل و دماغ میں موجود تھا، لیکن یہ عقیدہ اگر ہم یا کوئی بھی رکھتا ہے کہ بنانے والا ایک ہے، لیکن اب عبادت میں اگر شرک کرتا ہے تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا بنانے والا ہے، انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے، عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. ربوبیت کا اقرار محض انسان کو مومن بندہ نہیں بناتا، پورا مسلمان نہیں بناتا. یہ بات آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی جاننا ضروری ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی گزری، میں یہاں پھر دہراؤں آگے بات بڑھانے سے پہلے، کہ دنیا میں آج ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلوں میں ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن الوہیت میں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اس کو سمجھا نہیں ہے، اور الوہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، کہ وہ عبادت کا مطلب نہیں سمجھتے، اور عبادت کے بعض معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم قبر پرستوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، قبر کے لیے سفر کرتے ہیں، اور آپ جب ان کو بتائیں گے کہ یہ شرک ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ سے لڑ جائیں گے، اور آپ کو خود غلط سمجھیں گے، اہل حق کو کی مخالفت کریں گے. بلکہ بعض لوگ علماء کے مطابق، جیسا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کے جن کو ہم کفار مکہ کہتے ہیں، آج ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہیں، بعض معاملات میں یہ کفار مکہ سے آگے ہیں، شرک میں شدت ہے ان کے اندر. وہ کیسے؟ تو ایک جملے میں یہ انہوں نے بیان کیا جو میں نقل کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ تو عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، نارمل حالات میں، لیکن جب کوئی شدت اور پریشانی آتی تو کہتے کہ صرف اللہ کو پکارو. اکرمہ جب مکہ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئے، اکرمہ بن ابو جہل، تو اللہ تبارک ان کے سلسلے میں واقعہ ہے کہ لوگوں نے کشتی کے ملا نے کہا کہ اب سمندر میں جا رہے ہو تو صرف اللہ کو دین کے لیے، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے دعا مانگو بس، کیونکہ سمندر میں ہمیں صرف اللہ ہی بچائے گا. تو اکرمہ نے کہا کہ جب سمندر میں اللہ ہی بچائے گا تو خشکی میں دوسرا کیسے بچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلط کہتے ہیں جس سے بھاگ کر، جن کی دعوت کو ہم قبول کیے بغیر یہاں سے دور جا رہے ہیں؟ تم اگر سمندر میں صرف اللہ بچاتا ہے تو یہاں بھی وہی بچائے گا. یہی بات قرآن نے ذکر کی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے، لیکن جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نکال کر نجات دے دیتا، بچا دیتا، تو یہ شرک کرنے لگتے۔ تو یہ کفار مکہ کا کردار قرآن نے نقل کیا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، یہ اہل قبور کیا کہا جاتا ہے کہ جب تم عاجز آ جاؤ، کسی معاملے میں پریشانی کے شکار ہو جاؤ، تمہیں کوئی حل نظر نہ آئے، تو پھر اصحاب قبور کی طرف رجوع کرو۔ مشکل میں جائیں گے کہ فلاں بابا کے مزار پہ جائیں، فلاں کے مشہد پر جائیں، فلاں کی طرف سفر کر کے جائیں۔ یہ آج ہمارے ہاں ان لوگوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ خیر، تو یہاں بنیادی طور سے انہوں نے بات کہی کہ توحید ربوبیت اگرچہ لوگوں کی فطرت میں موجود ہے اور دلائل قدرت کائنات کی مختلف دلیلوں کی بنیاد پر لوگ اسے مانتے ہیں، لیکن یہ ایمان انسان کے لیے کافی نہیں ہے اس کے بچاؤ کے لیے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت کو مرکوز کیا الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کو۔ خاص طور سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے، آپ کی تعلیمات، یہ بنیادی طور سے اسی پر منحصر ہے، توحید الوہیت پر۔ آپ نے مکہ کے 13 سالہ زندگی میں دیکھ لیجئے احکام و مسائل بیان نہیں کیے جب تک قوم کے یا مخاطب لوگوں نے، سامنے کے لوگوں نے اس توحید کو قبول نہیں کیا، آگے کے احکام و مسائل نہیں آئے۔ نماز آپ کے معراج پر جانے پہ، جس وقت ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، ہجرت کرنے سے کچھ پہلے نماز فرض ہو رہی ہے، ہجرت کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، روزہ بھی فرض ہوا، ہاں، اور پھر آخر میں 8-9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ یہ احکامات بعد میں آئے، شروع سے جو چیز فرض کی گئی یا جو سب جس پر دعوت مرکوز کی گئی وہ توحید ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صرف توحید کی دعوت دی، قوم نے مانا نہیں، آگے کے سبق دیے نہیں گئے۔ تو بنیاد یہ ہے انبیاء کرام کی دعوت کی بنیادی نقطہ اور بنیاد یہی توحید الوہیت ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اسی بات کا مطالبہ کرتے تھے، شروعات بھی یہیں سے کی کہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ ظاہر سی بات ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہم نے پڑھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق مانا جائے، اور عبادت کی جتنی باتیں ظاہری اور باطنی طور سے اعمال اور اقوال ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس میں معمولی سا حصہ بھی کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ نظر و نیاز عبادت ہے، تو نظر و نیاز کا کوئی بھی حصہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی دوسرے اللہ کے علاوہ کسی مزار کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ تو یہی اس کا تقاضا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، قرآن نے بیان کیا کہ مکہ والے مانتے تھے کہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیا، ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اگر پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ اگر بچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، قرآن نے کہا، وہ لوگ اس دعوت سے نفرت کرتے تھے، اس سے بھاگتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے سے بدک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ان کا قول کہ جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی تو وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ شخص، اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے، حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، ہمارے اتنے معبود ہیں، سب کو ختم کر کے ایک ہی بنا دیا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقابلہ کیا، جھگڑا کیا اور کوششیں کی کہ آپ اس دعوت کو روک دیں۔ آپ کو بہت اچھا انسان مانتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی دشمنی، آپ سے دشمنی کس بات پر تھی؟ توحید الوہیت کی، اللہ کی الوہیت میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ جو آپ کی بنیادی دعوت تھی، جھگڑا یہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا جھگڑا، بنیادی اختلاف یہی تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر دباؤ ڈالا، کوشش کی، پوری کوشش کی کہ آپ اس دعوت کو ترک کر دیں اور بتوں کی پرستش کرنے میں ان کے آڑے نہ آئیں۔ وہ جو اپنے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں باپ دادا کا طریقہ اور دین یہی تھا، اس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور آپ کو اس دعوت سے روکنے کے لیے جو کر سکتے تھے سب کیا، جو کر سکتے تھے۔ دنیا میں حق اور باطل کی جتنی بھی تاریخ، آج کی تاریخ میں ہم پر جو بھی مصیبت ہو رہی ہے مسلمان ہونے کے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا اور ایمان کا چاہے
مقام مرتبہ نہ جانے، اس کی قیمت سے واقف نہ ہو. لیکن آج دنیا جو ہماری دشمن ہے نا، چلتے پھرتے ٹرینوں میں، بسوں میں، موب لانچنگ کے ذریعے سے، لنچنگ کے ذریعے سے جو ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں، شام میں، عراق میں، فلاں اور فلاں دنیا کے مختلف خطوں میں کہیں حملے ہو رہے ہیں، کہیں سازشیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ ہے. ہم کو اس کا ہوش ہو یا نہ ہو، دنیا ہمیں دشمن اس لیے مانتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو دنیا کے سارے معبودان باطلہ کا رد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی یہی تھی، یہاں معاملہ کھلا کھلا تھا. لیکن آج کے زمانے میں ذرا سا اسٹریٹجیکل معاملات بدل گئے. اب ایک شخص اسلام اور مسلمان کو نشانہ بناتا ہے، لیکن عنوان اس کو کچھ اور دیتا ہے. اپنے حملے کو جائز بنانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف میں بات کر رہے ہیں. اور اس کو اتنا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے سے اس کو عام کیا گیا کہ اگر وہ کسی ملک پر بھی حملہ کر دیتے ہیں تو کسی کو یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ حملہ کسی مذہب یا کسی قوم کے خلاف ہے. دنیا کے اکثر و بیشتر اہل دانش، اہل شعور اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آن ریکارڈ یا بیان میں، میڈیا میں یہ بات کہتے نہیں ہیں، یا وہ قبول نہیں کرتے کہ حملہ یا جھگڑا اصلاً تہذیب کا ہے، مذہب کا ہے اور مذہبی اختلاف کا ہے. عنوان کچھ اور دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ عراق پر حملہ ہوا، مہلک ہتھیار ہے، اور بعد میں بے شرمی سے قبول کر لیا گیا کہ نہیں، یہاں کوئی ہتھیار نہیں، ہم سے غلط فہمی ہوئی. اس غلط فہمی کا محاسبہ کرنے والا یا اس پر کوئی سزا دینے والا کوئی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی، ایک ملک کا پورا نقشہ ہی بگڑ گیا، کتنے نقصانات ہوئے. ان حملوں کی وجہ سے وہاں کا ماحول اور فضا جو خراب ہوا وہ الگ، جانی نقصان، مالی نقصان الگ. کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی؟ نہیں، یہ تو کہنا تھا. وہ پہلے بھی جانتے تھے کہ وہ ہتھیار وہاں نہیں ہے. آج بھی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، یہ امن والا مذہب ہے، مانتے ہیں وہ. لیکن اگر قبول کر لیں گے تو پھر حملہ کیسے کر پائیں گے؟ نشانہ کیسے بنا پائیں گے؟ انہیں جواز کہاں سے ملے گا مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو چھیڑنے اور ان کو گھیرنے کا؟ جھگڑا یہی لا الہ الا اللہ کا ہے. یہ ہم اور آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اور اب کتنے بھی کچھ بھی کر لیں معاملات، یہ اختلاف باقی رہے گا. اور ہمارے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس دن سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کے شہر میں یا پھر شہر مدینہ جب منتقل ہو گئے اور علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو باہر کے لوگ جو اس دعوت کو روکنے ٹوکنے دبانے کے لیے کر سکتے تھی، اس وقت کی طاقتیں، کوئی حربہ، کوئی ہتھ کنڈا چھوڑا نہیں. آپ کا بائیکاٹ کیا، جسمانی تکلیفیں دی، ذہنی تکلیفیں دی، تانے دیے، الزامات لگائے، دھرایا دھمکایا، لالچ دیا، قتل کرنے کی سازش اور کوششیں کی گئی. آپ کے ماننے والوں پر مصیبتوں کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. کیا چیز تھی جو نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے ہر کا زندگی کی کبھی ان کو ترغیب دی کہ چاہو تو اگر کسی حسین ترین خاتون سے، بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس لڑکی سے کہو ہم تمہارا نکاح کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ یا سردار بنا لیں، چاہو تو ڈھیر سارا مال و اسباب جمع کر کے تمہارے حوالے کر دیں. پہلے ترغیب دی، یہ نہیں مانے تو دھمکی بھی دی کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم قتل کر دیں گے، ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہارا عرصہ حیات تنگ کر دیں گے. بائیکاٹ بھی کیا، قتل کی سازشیں اور کوششیں بھی کی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ واللہ لا وضع الشمس بیمینی والقمر بشمالی علی ان اترک هذا الامر لا اترکه حتى یظہرہ اللہ او اہلک دونہ. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس کام کو، اس عمل کو اور دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس معاملے کو چھوڑ نہیں سکتا. میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا مجھے اس معاملے میں ہلاک کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، آپ کا اللہ کا کلام مختلف پیرایوں میں اس توحید کی دعوت دیتے ہوئے نازل ہوتا رہا. اور مشرکین اس سلسلے میں جو شبہات ابارتے تھے، جو باتیں کہتے تھے، قرآن مختلف انداز میں توحید الوہیت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی شرکیہ چیزوں، دلیلوں اور عقیدوں کا رد بھی کرتا رہا.
اور ان کے باطل ہونے پر مختلف قسم کی دلائل کو پیش کرتا رہا۔ اگر ان دلائل کو جو قرآن نے توحید کے قائم کرنے اور شرک کو باطل اور رد کرنے کے سلسلے میں بیان کیا ہے، آج ہم اور آپ پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں، سمجھیں، تو آج ہمارے گرد و پیش میں وہ چاہے مسلمان کہلانے والے قبر پرست، تعزیہ پرست، شخصیت پرست لوگ جو شرک کر رہے ہوں، یا ہندو مذہب کے ماننے والے، عیسائی دھرم کے ماننے والے، بدھ مت، فلاں اور فلاں مختلف مذاہب کے ماننے والے جتنی شرکیات کر رہے ہیں، ہم اگر قرآن کو بغور پڑھیں تو اس کے ذریعے سے ان کا رد کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں میں ضمناً اشارہ کروں کہ کچھ ٹی وی چینل اور گلیمر یا بعض برادرز کی وجہ سے کچھ نوجوان طبقوں میں ایک فیشن چلا کہ اگر ہم ہندو مذہب کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو سنسکرت کی کچھ عبارتیں اشلوک رٹ لے ہوئے، اس کے ترجمے کے ساتھ ہم اس کی دعوت دے ہوئے، اور مسلمانوں میں عوام میں ایسا شخص یا ایسا مقرر جو ہے وہ بڑا عالم سمجھا جاتا ہے یا اس کو بڑی دلچسپی سے سنا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو دعوت کے لیے سامنے والے کی کتاب کا حوالہ دے کے گفتگو کی جائے، یہ مناظرے کی چیز ہوتی ہے، خاص موقعوں کی بات ہوتی ہے، جب آپ کا کسی قوم سے سابقہ پڑے کہ وہ آپ کی بات کو کسی موضوع پر رد کر رہا ہے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یا آپ اس کا رد کر رہے ہیں، اس کو جواب دینا، دفاع کرنا ہے، تو یہ مناظرے کی اہل علم کے درمیان اس وقت کی گفتگو ہے جب دو میں سے ایک کو حق ثابت کرنے کی کوشش مناظرے اور مقابلے کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ مخصوص ضرورت کی چیز ہے، عام نبی کریم انبیاء کرام کی دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کچھ لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے اس راستے پر ایسے چلے کہ قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا ہے اور سنسکرت کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ ہم کچھ مقررین کو دیکھتے ہیں، کلپس آتی ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ میں کوئی ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ آپ دعوت کے میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ جنگ کے میدان میں مقابلے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد یہ کہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، ڈھال ہی نہیں ہے، اپنے بچاؤ کا کورچ یا جو ضروری سامان ہے جنگ کا وہی نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کو میدان میں جانا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ قرآن و حدیث ٹھیک سے نہیں جانتے، نہیں پڑھ سکتے اور اس کے تعلق سے بنیادی علم نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے دعوت کا میدان ٹھیک نہیں ہے۔ جتنا آپ کو علم ہے اللہ نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں اپنے آپ کو داعی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر اب اس داعی سے اسٹیج پر عوام میں سے کچھ لوگ جو احکام و مسائل اور سوال جواب کرتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ جو کم علمی کے ساتھ جو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں رکھتے، ان سوالوں کا جواب دینے کی جسارت اور جرأت کرتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل میں بلا جھجک گھستے ہیں جن میں بڑے بڑے مفتیان اور ائمہ فن جو ہیں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی عالم سے آپ پوچھیں گے تو وہ جواب دینے میں ہچکچائے گا، جس سوال کا جواب دینے میں۔ یہ کم علم لوگ جو آج تقریریں کر رہے ہیں، اپنی کلپس کو عام کر رہے ہیں، یہ بڑی دھڑلے سے اس پر جواب دیتے ہیں۔ یہ ان کی کم علمی ہے کہ وہ اس دھڑلے سے جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عام آدمی کہتا ہے کہ علماء اس کا اس طرح بیان نہیں کرتے، یہ فلاں فلاں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ علماء جو بیان کرنے میں جھجکتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، یہ ان کا علم ہے، ان کا احتیاط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آس پاس کوئی آج کا عالم پہنچ سکتا ہے کیا؟ علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ جب مجھ سے کوئی شخص حلال و حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں حلال یا حرام بولوں گا تو دراصل میں اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے دین میں یہ حلال ہے؟ مطلب بات میری نہیں ہے، میں دین کی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی شریعت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں نے غلط کہا تو اللہ کی بات کو غلط بیان کیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی لغزش نہیں ہے۔ اس لیے اب صحابہ، تابعین، تابعین اس سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ کوئی سوال پوچھتا تھا، معلوم ہونے کے باوجود بعض اوقات کہتے تھے کہ وہ دیکھو فلاں عالم مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ علم چھپانا مقصود نہیں ہوتا تھا، احتیاط مقصود ہوتا تھا۔ خیر، تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو ہم غور و فکر کریں ان دلائل پر، تو ہمارے ارد گرد میں اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے پہلے دعوت دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، اس کے وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے جو وعید سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، ان کی تذکیر اور نصیحت کیجیے۔
لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کیا قرآن نے کہا سورہ انعام میں غالباً کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو ڈراؤں، اور جہاں تک یہ پہنچے۔ اہل علم نے وَمَن بَلَغ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ قیامت تک دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب تک قرآن کے ذریعے سے ہم کو ڈرانا ہے۔ آج بہت ساری لمبی چوڑی بحث کرتے ہوئے نہیں، میں صرف اس درس میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ جو ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے نا موب لنچنگ کا، مسلمانوں کو گھیر کر مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، سازشیں تیار کی گئی ہے، بڑے بڑے ادارے اور محکمے بنا کر لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے گھیرنا ہے، مارنا ہے، ان کو زخم پہنچانا ہے، تکلیف دینی ہے۔ نئے نئے ایشو گورنمنٹ سے لے کے نچلی سطح تک وہاں قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طلاق ثلاثہ کو اور فلاں کو، سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے نہیں ہے، یہ سیاسی اسٹنٹ ہے، تہذیبی ثقافتی جنگ کا ایک حصہ ہے، دوسروں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو سامنے کر کے چارہ بنایا جا رہا ہے، یہ مختلف اسلوب اختیار کیے جا رہے ہیں ہمارے خلاف۔ ان تمام چیزوں کے کئی علاج میں سے ایک بنیادی علاج یہ ہے میرے بھائیوں، یہ علاج ہے کہ ہم توحید کے اس سبق کو اور دعوت کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح رچائیں بسائیں، اس کو پڑھیں، اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے غیر مسلموں تک یہ دعوت پہنچائیں، جن لوگوں تک یہ دعوت نہیں پہنچی ہے اس تک پہنچائیں۔ دعوت دینے کے راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن آخر میں راحت اسی سے ملے گی۔ یہ راستہ ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد مل کر رہے گی، یہ طے ہے، اور اس کے چھوڑنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو آج یہ موب لنچنگ کی جو ایسی شکل و صورت ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم گھیر لیے جاتے ہیں، اور وہ تاتاریوں والی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک شخص کہتا تھا کہ تو یہاں رک، میں تلوار لاتا ہوں اور تو اس کو ماروں گا، اور وہ آدمی بھاگ بھی نہیں پاتا تھا تلوار لانے تک۔ ایسا ہی معاملہ آج مسلمانوں کا ہے کہ گھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کہہ دے رہے ہیں کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، یہاں رہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، ہاں، تو بعض جگہوں پر مسلمان ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ مسلمانوں جیسا نام نہیں رکھ سکتے، کچھ علاقوں میں یہ خبریں آتی ہیں، اور طرح طرح کی جو مصیبتیں ہیں جس سے ہم تھوڑی دیر کے لیے پڑھ کر مغموم تو ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں۔ یہ خطرات آج ہم پر منڈلا رہے ہیں، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان دروس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں جو باتیں بیچ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے درس سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں بطور خاص چونکہ حالات کا تقاضا ہے اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اب قرآن انہوں نے ذکر کیا کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا یہی مرکز تھا، توحید ربوبیت کافی نہیں تھی، لہذا قرآن نازل ہوتا رہا، مختلف انداز میں، اسلوب میں توحید الوہیت کی، ایمان بالالوہیہ کی دعوت دیتا رہا، شرک اور مشرکین کا، ان کی دلیلوں کا رد کرتا رہا، اور ان کے دل میں جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ایک شرک کرنے والے کے دل میں جو شبہ ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم قبر والوں کو جو ہے اللہ کے جیسا تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو اس لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ہم اس لیے نظر و نیاز، یہ جو مختلف قسم کی باتیں اور بہانے بنا کر شرک کو جائز بناتے ہیں، ان تمام کا رد قرآن میں آج بھی ملے گا آپ کو۔ چنانچہ قرآن نے مختلف اسلوب میں، الگ الگ انداز میں توحید کی دعوت دی۔ یہ چند نکات ہیں، میں ان نکات کو ہر نقطے کا ذکر کر کے، یہ صاحب کتاب نے 1 یا 2 مثال دی ہے قرآن کی آیت کی، جبکہ ہر اسلوب کے سلسلے میں 20 قسم کی دلیلیں یا قرآن کی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا اسلوب جو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا ڈائریکٹ حکم اور آرڈر دیا، اور اپنے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے سے براہ راست منع کیا، اس کو رد کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، شیئا کچھ بھی شرک نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، یعنی کوئی ساجھا اور حصے دار نہ بنو۔ یہ بالکل صاف تعلیم ہے۔ یہ آیت اور اس معنی کی قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیتیں ملے گی۔ دوسری آیت کے طور پر انہوں نے پیش کیا جو میں نے آغاز میں پڑھا اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، سورہ بقرہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو جو پہلا آرڈر اور حکم قرآن میں آیا ہے وہ یہی آیا ہے، دو رکوع کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں، اے لوگوں، تم اپنے پروردگار، یہاں رب کہا، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، پال رہا ہے، وہ پیدا کیا اس نے،
روزی وہ دے رہا ہے، لباس اس نے دیا، آسمان زمین اس نے بنائی ہے، آگے جو بیان کر رہا ہے وہی رب ہے، اس لیے عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو یہ جو نام اللہ کے آ رہے ہیں یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ کے الوہیت جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی دلیل کے طور پر بھی کام دیتے ہیں کہ ربوبیت اسی کی ہے تو الوہیت بھی اسی کا حق ہے۔ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم کو ہی نہیں تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ آج ہمارے یہاں کچھ ہندو کہتے ہیں یا فرائض وغیرہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا کیا، بعض ہندو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی پوجا کریں گے، ماں باپ کو بھگوان کا درجہ دیں گے۔ تو یہاں یہ بات آئی کہ بھائی ماں باپ کو آپ پوجا کرتے تو ماں باپ آپ کو پیدا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، انہوں نے جب چاہا تب آپ کو پیدا کر دیا۔ جب ماں کے پیٹ میں استقرار حمل ہوا تو کیا ماں باپ کی طاقت میں تھا کہ آپ کا حمل ٹھہرائیں؟ پیٹ کے اندر جو معاملات آپ کے پرورش اور پرداخت کے مرحلے گزر رہے ہیں تو کیا یہ ماں باپ اس کی نگرانی کرتے ہیں؟ روح ڈالنے والا کام ماں باپ نے کیا ہے، ان کی مرضی اور مشیت سے آپ لڑکا یا لڑکی بنے ہیں۔ اگر آدمی غور کرے تو ماں باپ ایک پروسیجر قدرتی، جیسے ایک پیڑ جو ہے پھل پھول دے رہا ہے ایسے ہی ہم قدرتی پروسیجر پر عمل کرتے ہیں۔ اولاد دینا نہیں دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کسی انسان کی، تو تم کو بھی جس نے پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، یہی تمہارے بچاؤ کا ذریعہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنے کا یہی راستہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس میں سے ایسے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق اور روزی کا کام دیتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم اللہ کے انداد اور ہمسر شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب انہوں نے مثال دی کہ اللہ نے براہ راست توحید کا، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے علاوہ دوسروں کی عبادت سے منع کیا۔ دوسرا انہوں نے ایک جملے میں صرف کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ اللہ نے مخلوق کو اسی کے لیے پیدا کیا، توحید الوہیت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کے لیے۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا جس نے پیدا کیا۔ اب اس میں جو حکمتیں ہیں آپ غور کرتے جائیے کہ اللہ ہمیں پہلا والا نقطہ جو بیان کیا کہ ہمارا پروردگار ہم کو حکم دے رہا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ جب پیدا اس نے کیا، سب کچھ اس نے دیا، تو اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ ہمارے یہاں ایک دنیا میں ایک عام قاعدہ ہے، آپ گھر میں اگر آپ کے والد صاحب ہیں، ایک آدمی کا، ایک بچے کا باپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے یہ کام کرو اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، تو وہ کس کی بات مانے گا؟ جو جتنا قریب ہے، جس کا جتنا حق سمجھتا ہے اصولاً عقلی اعتبار سے۔ تو اب جب ایک بندہ مان رہا ہے کہ ہمارا رب پروردگار اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، تو ماننا ہے۔ یہ پہلا اسلوب۔ دوسرا انہوں نے مثال دی کہ اللہ نے جب ہم کو یہ بتایا، جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس سے بچو، اسی مقصد سے پیدا کیا۔ تو جب بندہ یہ جانے گا کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت ہوگی اور وہ اسی کو اختیار کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، یعنی میری توحید کو قبول کریں۔ اس آیت پر کبھی کچھ تفصیلات اس سے پہلے بھی گزر چکی اور آئندہ بھی آتی رہے گی۔ نمبر 3، یہ زندگی کا مقصد یہی عبادت، توحید، ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے۔ ہم کھا پی رہے ہیں، دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، کتنے بلندیوں پر مختلف میدانوں میں دوڑتے بھاگتے ہیں، لیکن جب ایک انسان کو قرآن اور اللہ کا کلام یہ سمجھائے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ الوہیت پر ایمان ہے، تو اپنی توجہ کو اس پر مرکوز کرے گا، اور کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اس بات پر بندہ توجہ دے گا اگر اس کو ہم سمجھا دیں اور دل میں یہ بات اس کے گھر کر جائے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آج دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ تم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اسباب ہیں، راستے کی چیزیں ہیں، وہ ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تیسرا اسلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت یا ایمان بالالوہیہ کی دعوت دیتے ہوئے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو یہ بات بتائی، اخبارہ انہ ارسل جمیع الرسل بالدعوت الی عبادتی، اللہ نے یہ خبر دی
کہ اس نے تمام رسولوں کو مبعوث کیا اور بھیجا تو اس کا مقصد اپنی عبادت کی طرف دعوت دینا اور دوسروں کی عبادت سے روکنا اور منع کرنا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا کے اندر، میسنجر، پیغمبر، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا، ان کے سچے نبی ہونے، سچے پیغمبر ہونے کی دلیلیں قائم کی، معجزات دیے، کتابیں نازل کی، ان کی حفاظت فرمائی۔ مختلف قسم کے ماحول میں حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انبیاء آئے سب کے آنے کا مقصد بنیادی یہی تھا کہ وہ یہ کہیں صرف اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ ان کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پتھر کی، درخت کی، مزار کی، نبی کی، ولی کی، پیر کی، کسی بھی شخصیت کی، ان سب سے بچو۔ یہ ایک اسلوب کی ایک دلیل دی، اور بھی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ نمبر 4، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استدلال کیا کہ تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو، عقل و فطرت ہر اعتبار سے تم کو قبول ہے، یعنی یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت میں اکیلا ہے، یعنی اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کی تدبیر اور نظام کو چلانے والا۔ سورج نکال رہا ہے، ڈبو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، سورج میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو کہا سورج اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فرعون کے سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کیا کہ کون رب العالمین تم پوچھ رہا ہے؟ جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ ہاں، غور کرو، اگر یقین ہے تو تم غور کرو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق جو آج انسانوں کی شکل میں ہے، پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مان رہے ہیں، یا فلاں اور فلاں کو لوگ مان رہے ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے سے آسمان و زمین ہے۔ تو سوچئے، میں اپنے ابا کو پیدا کرنے والا ہو سکتا ہوں، یا آپ یا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے باپ کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ باپ پہلے تھا اور یہ بعد میں ہوا۔ تو جو بعد میں ہو رہا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کو بنانے کا ذریعہ بھی نہیں ہو سکتا، بنانے والا تو دور کی بات ہے، ذریعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آسمان اور زمین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے۔ اور جن بتوں کو لوگ پوج رہے ہیں آج تصوراتی طور سے، پنڈت رام چندر جی ہوں، گرو نانک ہوں، فلاں ہوں، بدھ مت ہو، گوتم بدھ ہوں، جین مذہب کے جو تھنکر ہوں، ان تمام کی پیدائش بعد میں بھی آسمان زمین اس سے پہلے سے، یہ وہ بھی مانتے ہیں۔ جب آسمان اور زمین پہلے ہیں تو ان کو بنانے والے یہ لوگ تو نہیں ہو سکتے، تو بنایا کسی اور نے، تو ان کو کیوں پوجیں؟ ان کی عبادت کا حق ان کو کہاں سے مل گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استدلال کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ اسلوب بار بار اور بہت جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں گزری بھی، کفار مکہ سے بھی کہا گیا کہ جب تم مانتے ہو کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تم دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہی جو آیت پیچھے گزری یہاں دوبارہ ذکر کیا۔ تو تم سوچو، آپ سوچئے، ہم سوچئے دل میں کہ ہم اپنے آپ سے پیدا ہوئے ہیں، اپنے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ یا رب سے پہلے کے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ قرآن کی آیت ذہن نشین رکھیے۔ یہ سورج اور چاند کا یہاں ذکر ہے، آپ دوسری چیزوں کو بھی یہاں بیان کر سکتے ہیں اپنے سمجھانے کے لیے، جو مخاطب جس کو مان رہا ہے، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے چاہے تو، اور اللہ کے لیے صرف سجدہ کیجئے جس نے ان سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کو قرآن کی آیت ہے، سورج اور چاند کو، یہ تو خود مخلوق ہے، ہم ان کو کیوں سجدہ کریں؟ ایسے ہی ہم کہیں کہ ماں باپ کو سجدہ مت کرو، سجدہ اس کو کرو جس نے ماں باپ کو بنایا، ماں باپ دیے، ہم کو اس ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا۔
درخت کو, پتھر کو, فلاں پیر صاحب کو, نبی کو سجدہ مت کرو. اس کو پیدا کرو جس نے نبی کو نبی بنایا, پیدا کیا, جس نے درخت بنائے, آسمان اور زمین بنایا. ان مخلوقات اور مظاہر قدرت میں سے کسی کو بھی مت پوجو, اس کو پوجو جس نے ان مظاہر قدرت کو بنایا ہے. کتنی صاف سیدھی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو, سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سورج اور چاند کو اور ان مخلوقات کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک جگہ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق. سمپل اور سادہ سوال, غور کرنے کی بات ہے. ہر انسان سوچے کہ کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے پیدا نہیں کیا. ایک چھوٹا سا سوال, ایک کتاب ہے, غور کرتے رہیے. جاہل سے جاہل آدمی سے سوال کیجئے, کھیت میں کام کرنے والے کسان سے پوچھئے کہ ایک وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتا, دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ اب اس زمین کو, آسمان کو کس نے بنایا؟ تمہارے بتوں نے بنایا, بزرگوں نے بنایا, ولیوں نے بنایا, نبیوں نے بنایا. کس نے بنایا؟ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا, کیونکہ ان میں سے کسی کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے. تو اب بنایا کسی نے, تو جو وہ بنانے والا ہے وہ الگ ہے, وہ ایک ذات ہے. اور ان لوگوں نے نہیں بنائے, یہ تم خود مان رہے ہو کہ پیروں نے دنیا کو نہیں بنایا, فرشتوں نے نہیں بنایا, انبیاء نے نہیں بنایا. یہ قبر پرست بھی غور کریں کہ اللہ نے بنایا, انہوں نے نہیں بنایا. دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ اب جا کر آپ ان کی قبر پر سجدہ کر رہے ہو, ان کو چادر چڑھا رہے ہو, ان کو رکوع کر رہے ہو, ان کو پکار رہے ہو کہیں سے بھی, یا شیخ عبد القادر شیئا للہ, یا فلاں مدد المدد, یا علی, علی سے حضرت علی کو اگر مراد لے رہے ہیں. اگر اس قسم کے نعرے لگا کر آپ ان کو پکار رہے ہیں تو آپ پیدا کرنے والے اور نہ پیدا کرنے والے کو برابر بنا رہے ہیں. یہ حق صرف اللہ کا ہے, اس کا جس نے پیدا کیا. اللہ نے سوال کیا ہے آپ سے, ہم سے, پوری دنیا کے انسانوں سے, کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا, جو پیدا کرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون, کیا تم غور نہیں کرتے, نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ انداز قرآن نے مختلف جگہوں پر اختیار کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور غور کرتے جائیں گے تو دل کھلتا جائے گا, دماغ کھلتا جائے گا, شرک کی برائی سے قباحت ظاہر ہوتی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پانچواں طریقہ جو قرآن کا اس توحید کی طرف دعوت دینے کا ہے, پانچواں اسلوب ہے الاستدلال علی وجوب عبادتہ سبحانہ بانفراد صفات الکمال وانتفاء ذلک عن آلہۃ المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے واجب ہونے کا, کیوں؟ اس کے صفات کمال میں منفرد ہونے کی وجہ سے. کہ اللہ ہی کو کیوں ہم عبادت کریں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کمال کی صفات میں منفرد ہے, اور دوسرے مشرکین کے جو معبود اختیار کیے ہوئے ہیں, آلہہ ہیں, ان کے اندر وہ صفات بالکل نہیں ہیں. جیسا کہ اب یہ جو ہے ایک دو چین کی مثالیں دی ہیں, آپ غور کرتے جائیے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور آپ کا دماغ خود کھلتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور ان کے درمیان کا پروردگار پالنہار. یہ رب کا لفظ استعمال کیا. اب ربوبیت اللہ کی صفت کمال ہے. آپ دیکھیے کہ ایک آج ہم ڈسکوری چینل اور اس دور میں گزر رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں جو کل تک انسان کو بہت کھنگال کر اور تحقیق کے بعد پتہ چلتی تھی, آج ہمارے یہاں کیمروں میں قید کر کے مناظر دکھا دے رہے ہیں کہ پرندے, فلاں پرندے کیسے غذا حاصل کرتے ہیں, کیسے شکار کرتے ہیں, وہ بارش میں کس طرح اپنے پروں کو کیا کرتے ہیں, ان کے اندر کیا خوبیاں صلاحیت ہے, کون کس کو شکار کرتا ہے, ایک دوسرے پر کس طرح حملہ کرتے ہیں. ایسی کئی چیزیں جو آپ پہلے لمبی چوڑی تحقیق کے بعد پڑھتے تھے اور اس میں بھی شک ہوتا تھا کہ اس تحقیق میں خطا ہو سکتی ہے, آپ آج مناظر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ان پر غور کیجئے کہ پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا کس طرح شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, ہمیں اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ برفیلے علاقے کے جانور کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. جغرافیائی وجہ بتائیے. جغرافیائی وجہ بتاتے ہوئے ہم کہتے لکھتے ہیں, بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ سرد علاقہ ہوتا ہے, سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. سردی سے بچنے کے لیے ان کی کھالوں پر, ان کی چمڑیوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تاکہ وہ اس موسم میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں. اب سوچئے کہ یہ جغرافیائی وجہ ہو گئی, لیکن کیا وہ جانور جو برف کے علاقے میں پیدا ہوا اس نے اپنے پروگرام سے اپنے آپ کو پیدا کیا اور اپنے جسم پر لمبی کھال اور لمبے بال بنائے, موٹی کھال اور لمبے بال اس نے اپنے طور سے بنایا؟ مچھلی کو پتہ تھا کہ میں پانی میں مجھے تیرنا ہے, اس لیے میں ایسی شکل سے بن جاؤں کہ مجھے تیرنے میں آسانی ہو.
چھپکلی کے یا گرگٹ کی زبان لمبی اور لیسدار اس لیے کہ وہ زبان سے شکار کرنا ہے تو لمبی، اس نے گرگٹ نے خود اپنا یہ ڈھانچہ اور اپنا نقشہ بنایا ہے انجینئرنگ کے اعتبار سے کہ میری شکل صورت ایسی ہو، میری زبان ایسی ہو. سوچئے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جغرافیائی تقاضا ہے اس لیے اس علاقے کے رہنے والے جانور کا جسم اور ساخت ایسی ہے، پانی میں رہنے والے کا اس طرح کا معاملہ ہے، پھل کی شکل و صورت اس طرح ایسی ہے کہ جو بڑا ہے وہ زمین پر اور جو چھوٹا ہے وہ جو ہے وہ درخت پر لگتا ہے. یہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد حکمتوں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن خود اس چیز نے وہ بنائی نہیں ہے. بنانے والا کون ہے؟ یہ چیزیں ہم کو پتہ دے رہی ہیں کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جغرافیائی علاقے کا تقاضا ہے، یہ اس کے خوراک کا تقاضا ہے، یہ اس کی زندگی کے بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اس کو فلاں اور فلاں چیز سکھا دی جائے. پرندے کو اڑنا سکھانا نہیں پڑتا، مچھلی کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا. بلی خود بغیر کسی کے سکھائے جانتی ہے کہ بچوں کو بلے سے بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں جگہ بدلی جائے. کس نے ان جانوروں کو یہ تعلیمات دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جانور حیوان کیڑے مکوڑے کے اندر یہ شعور ہوتا ہے؟ وہ شعور کس نے دیا؟ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، ہر جانور کو ہر مخلوق کو اس کے ضرورت کے اعتبار سے مختلف شکلیں دی. خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو اندازہ ٹھہرا دیا، تقدیر طے کر دی اور پھر ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا. سانپ کو اس کے چلنے کا، غذا حاصل کرنے کا، شکار کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. کتے بلی گھوڑے کو ان کی زندگی کا سلیقہ طریقہ سکھا دیا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کسی سکھائے کے، وہ بھوک لگتی ہے رونے لگتا ہے، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی غذا چوسنے لگتا ہے. یہ چیز کس نے سکھائی؟ الذی خلق قدر فہدی، جس نے ہدایت دی، زندگی کی راہیں آسان کر دی. یہ ہدایت وہ ہے جو زندگی کے سلیقے اور طریقے کو بتاتی ہے. رب السماوات والارض. اب کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو جینے کا سلیقہ دیا. صاف طور پر قدرہ میں وہ بات آ گئی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درخت ایسا ہونا چاہیے، یا سرد علاقے کی چیز فلاں ایسی ہے، پانی کی چیز ایسی ہے، خشکی کی چیز ایسی ہے، گرم علاقے کا جانور فلاں صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر چربی ہوتی ہے کہ 8-8 دن 10-10 دن جو ہے وہ اپنے جسم کی چربی اور پانی کی وجہ سے بغیر پانی کے بھی رہ سکتا ہے. یہ اس ریگستانی اونٹ کی خصوصیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو وہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، اس کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ دیکھیے، اس میں آپ کو حکمتیں نظر آئے گی، باریکیاں نظر آئے گی. وہ لطیف و خبیر، باریک چیز کو، باریک سے باریک چیز کو جاننے والی ذات وہی ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا اور ان چیزوں کو چلا رہا ہے. ایک انسان جو زندگی کھپانے کے بعد کچھ چیزیں ان مخلوقات میں سے کچھ چیزوں کی کچھ حکمت جانتا ہے. ہاں، چند سالوں پیشتر ایک تحقیق میں کہا گیا کہ سمندر میں جو راز ہیں، قدرت کے خزانے ہیں، یہ علوم ہیں، آج تمام ترقی یافتہ دور میں تحقیقات کے باوجود انسان کو جو کچھ سمندر کے راز کے بارے میں ملا ہے، معلوم ہوا ہے، وہ اس کی موجودات سے 5% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جتنے علم ہے سمندر کے بارے میں ہم کو آج جو معلوم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5% ہے. یہ کچھ سال پہلے کا، اور یہ 5% بھی ایک اندازہ ہی کہہ رہے ہیں. وہ جب آپ کو 100% معلوم ہو کہ یہ چیز اتنی ہے تو اس میں سے آپ پرسنٹیج نکالیں گے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 100% کتنا کیا ہے. تو یہ ایک اندازے کے طور پر کہا گیا کہ مقصد یہ ہے کہ بہت تھوڑا سا انسان کا علم ایک قطرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم سمندر سے بھی زیادہ، یہ قطرے سے بھی کم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ربوبیت. اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. دنیا میں جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی کے اندر ربوبیت کی کوئی صفت، خصوصیت، کمال ہے کیا؟ غور کیجیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فاعبدہ واستغفر. جب رب وہی ہے، آسمان و زمینوں کا چلانے والا، بنانے والا وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو. واستبر علیہ، اور اس پر جم جاؤ. کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی جے مت پکارو. یہ جو آج ہم کو اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جے شری رام بولو، فلاں بولو، یہ ہمارا کام ہے. ہم ان کو بولیں کہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ بولو. یہ ہمیں انہیں سکھانا تھا. ہاں، ہمارا دین زبردستی نہیں سکھاتا. یہ ان کو مبارک کیسے کیا ان کو اطمینان ہوتا ہے معلوم نہیں کہ وہ ایسا کہنے کے بعد انہیں کیا اطمینان ملتا ہے. اگر زبردستی آپ نے کسی سے کچھ کہلوا بھی لیا تو اس نے مانا تھوڑی ہے. یہ کوئی قبول کرنا نہیں ہے. خیر، ان کا مقصود شاید ہے بھی نہیں.
جو ان کے سازش کو رچنے والے اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے مسلمان تکلیف میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، خوف زدہ ہوں گے، بے چینی کا شکار ہوں گے، رد عمل ظاہر ہوگا اور پھر ان کو گھیرا جائے گا. یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے. خیر، تو ہمیں یہ سبق لوگوں کو دینا تھا. فاعبدہ واصطبر، تم پروردگار آسمان زمین کا اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر رہو. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو، اس کے نام والا جانتے ہو؟ یعنی جو نام اللہ کے ہیں اور اس نام کے جو معنی ہے، اس معنی والا، اس نام والا اللہ کے علاوہ کوئی اور کائنات میں پایا جاتا ہے کیا؟ سوچئے، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، سمیع اللہ سننے والا، اللہ سننے والا ہے. ہم بھی سننے والے ہیں، اللہ کی طرح نہیں. اللہ کیسا سنتا ہے؟ اگر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے 2-4 لوگ بھی اکٹھا بولنے لگے تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. کئی لوگ بولنے لگے آپ سن پائیں گے؟ نہیں. پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب بولے اللہ سب کی سنے گا. ابھی ہم مائک کے ذریعے سے میں بول رہا ہوں، یہ مائک جہاں تک لگا ہوا ہے اس کا جو رینج ہے وہاں تک لوگ سن رہے ہیں. میں سن رہا ہوں، لیکن سامنے کے گھر کے اندر اگر کوئی بات کر رہا ہے، مجھے آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے. اس مسجد کے اس ہال کے باہر کوئی بات کر رہا ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے. دیوار کے پرے ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے. ہاں، ایک خاص فاصلے تک ہمیں سنائی دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک خاص کلو ہرٹز تک سنائی دیتا ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں سنائی دیتا. چونٹی کو آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیے، اس کے پچھلے حصے کو دبائیے، وہ منہ پھاڑے گی درد سے. یعنی ایسا لگے گا کہ وہ چلا رہی ہے، لیکن آپ اور ہم سن پاتے ہیں اس کی آواز؟ سن پاتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ چونٹیوں کی سردار ملکہ نے چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں کی جماعت، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لوگ تم کو روند دے اور ان کو احساس بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام نے سنا اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، ہنستے ہوئے مسکرانے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت دی. ہم ہاتھ پر رکھ کے چونٹی کی آواز نہیں سن پاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا. مردے سنتے نہیں ہیں، اگر اللہ چلا چاہے تو سنا دے. جس اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز سنائی اور ہم ایک خاص فاصلے کے بعد سنتے نہیں ہیں، وہ اللہ ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے جسم کے اندر کی وہ چیزیں جو ہم نہیں سن پاتے وہ بھی سن رہا ہے. اور کہاں سے سن رہا ہے؟ حضرت ابن مسعود کا وہ جملہ یاد کیجیے کہ یہ آسمان جو دنیا سے ہم کو نظر آ رہا ہے 500 سال کے فاصلے پر ہے. کون سی رفتار سے یہ ذکر نہیں کیا. پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر ہے. ہر آسمان 7ویں آسمان تک، ہر آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. 7ویں آسمان سے اللہ کی کرسی جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے پہ ہے. کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پہ ہے. اللہ اس عرش پر مستوی ہے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے. چونٹی کی چال کی آواز سن رہا ہے. اللہ سمیع ہے. غور کیجئے، میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. میں نے کہا کہ 2 لوگ بولنے لگے نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نمازی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. کچھ لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں نا کہ وہ جھوٹا بناوٹی مناظرہ کے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم سب لوگ بولو تو میں سنوں گا کیا. ایک آدمی بات کرے تو ایسے جب نماز پڑھ رہے تو جماعت میں صرف امام بات کرے. یہ انسانوں کے لیے مثال ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں. پوری دنیا میں ایک وقت میں ہمارے مالیگاؤں میں کتنی اذان ہوتی ہے، تو کئی اذان اللہ نہیں سن پاتا کیا؟ آپ سب نماز پڑھ رہے، چلو سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی، صرف امام پڑھ رہا ہے. ہاں، رکوع میں تو سب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، یا دوسرے جو اذکار بتائے گئے رکوع کے بعد سجدے کے بعد تشہد میں التحیات وغیرہ سب پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نہیں سن پاتا. اگر کوئی ایسا مان رہا ہے تو اللہ کو اس نے پہچانا نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اس نے اللہ کی عظمت، قدر، منزلت، وقار جیسا کہ اس کا حق ہے اس کی عظمت و بڑائی کا نہیں سمجھا. آپ میں سے ہم میں سے اگر اس وقت سب لوگ دعا کریں، وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اے میرے بندو، تم میں کا اول و آخر انسان اور جنات سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی صعید واحد، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں. فسألونی، اور سب مجھ سے مانگے، سوال کریں اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے.
فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر انسان کو اس کا سوال میں دیتا جاؤں، تو یہ چیز میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرے گی مگر اتنی ہی جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالی جائے۔ یہ اللہ کے خزانے کے وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں ایک نقطہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کائنات کے ہر چیز، ہر انسان اور جنات اپنی اپنی دعا مانگے، اللہ سب کی سنے گا، سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانے گا کہ کون کس نیت سے مانگ رہا ہے، کس کی نیت میں اخلاص ہے، کس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال میں ایک کی وضاحت کر رہا ہوں، سمیع، اللہ کا علم، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا جو تربیت اور وہ پالنہاری کا معاملہ، کائنات کا نظام چلانے کا، تدبیر کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز کا احاطہ رکھنا، ان میں سے ایک ایک صفت کا اللہ تعالیٰ حی ہے، القیوم ہے، زندہ ہے، قیوم ہے یعنی قائم بھی ذات ہے اور مخلوق کو قائم، اگر ایک ایک صفت پر غور کریں، ایک ایک صفت پر ایک ایک درس ہو سکتا ہے، وہ بھی وقت کم پڑے گا، میرا دعویٰ ہے۔ یہ صفات کمال آپ غور کرتے جائیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، سمیع اس کے جیسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا جب کوئی نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس کے ساتھ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کے ذریعے سے یہ استدلال کیا کہ صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت کا کوئی جواز اور حق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، کئی جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اچھے بہترین نام ہیں، لہٰذا اللہ کو پکارنا ہے تو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آخری نقطہ ہے، یعنی اس میں جو 11 نکات ہیں، میں 5واں نقطہ میں اس کو مکمل کر کے آج کا درس ختم کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا اور آپ کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی کام نہیں آ سکتا۔ 3 جملہ حضرت ابراہیم اپنے ابا کو دعوت دے رہے ہیں، دیکھیے 3 جملہ بظاہر انتہائی سمپل لگ رہا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں سرسری تو ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سادی سودی بات کہی ہے، لیکن یہ انتہائی گہری اور ایسی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر غور کر لے شرک سے بچ جائے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس پتھر، ان مورتیوں کی، بتوں کی، تو بتاؤ یہ سنتے ہیں کیا؟ سن نہیں سکتے۔ جب سنتے نہیں تو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی عبادت کرتا ہے کسی سے کچھ مانگنے کے لیے کہ بھلائی دے دے وے یا نقصان سے بچا لے وے، ایک آدمی کو آپ پکار رہے ہیں اور وہ پکار سن ہی نہیں رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، تمہارے حالات سے واقف ہی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، ہل نہیں سکتا، تو آپ کو کیا بچائے گا؟ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، سب میں جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ میں اس کو پکار رہا ہوں، میری پکار کو وہ سنے گا، جواب دے گا۔ یہ ایک چیز ثابت کر دو اس کو کہ تمہارا بت، تمہارا معبود تمہاری سن نہیں رہا ہے، تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک نو مسلم ہندو نے اس نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میں رامائن دیکھ رہا تھا، میرے دل میں سوال اٹھا کہ جب سیتا میاں کو راون لے کے جا رہا ہے اور پنڈت رام چندر جی کو پتہ نہیں چلا، بعد میں آنے کے بعد پتہ چلا، تو میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ آج آپ کہتے ہو کہ مصیبت میں پڑو تو رام کو پکارو، جب رام جی کو اپنی پتنی کے بارے میں خبر نہیں لگی تو وہ ہماری کیسے سنیں گے؟ کتنی صاف بات ہے۔ اور ایک ہندو جس نے غور کیا اور پھر اس کو بعد میں توحید ملی، اسلام قبول کر لیا، یہ میں نے خود سنا، ایسے بہت سی باتیں۔ تو وہی بات حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو، اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یہ سورہ مریم میں ہے، پوری دعوت دیکھیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان بتوں کو پکارتے ہو، یہ پیر، ولی، فقیر، فلاں اور فلاں اور فلاں، ابھی ہم یہ کہیں گے تو ہمارے بریلوی حضرات بحث کریں گے کہ بزرگان دین سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، ان کا مردے نہیں سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، مکہ کی بات آپ نہیں سن پاتے تھے، اللہ نے جو خبریں دے دی وہ استثناء ہے، اللہ نے جو خبریں دی اس سے استدلال کر کے یہ عالم غیب اور یہ فلاں اور فلاں کی بحث کرتے ہیں بلا وجہ کی۔ یہ صاف صاف دلیلیں موجود ہیں کہ زندگی میں وہ دوسری جگہ کی بات نہیں سن سکتے تو مرنے کے بعد کیا سن پائیں گے؟
ایک آدمی بہرا ہے، زندہ ہے، بہرا ہوتے ہوئے صرف ایک چیز اللہ نے چھین لی، نہیں سن پاتا، پورا کا پورا مر گیا، سنے گا؟ ہاں، تو کہا کہ اگر تم ان کو پکارو گے، دعا کرو گے، تو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ اب جو تمہاری دعا نہیں سن سکتے ان کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ الوہیت، اللہ پر عبادت کا ایمان کی دعوت ہے یہ قرآن کی، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، جب بار بار مختلف انداز میں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، پہلے تو سن نہیں سکتے، اب اگر بفرض محال، چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ کسی طریقے سے سنا دیا آپ نے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لے میں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، ہاں، وہ تمہاری دعا کو، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن پہلی تو سن نہیں سکتے، سنا دیا تو جواب نہیں دے سکتے، پھر کیوں پکار رہے ہو؟ تیسری بات، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کو وہ کا انکار کریں گے۔ یہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، قبر پرستی، قبر والوں کو پکار رہے ہیں، قیامت کے دن یہ قبر والے بولیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو مانیں گے کائے کو؟ اس لیے قیامت کے دن انکار کریں گے کہ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ انکار کر دیں گے تو اس کا آپ کو کیا نتیجہ ملے گا؟ ایسی عبادت کر کے فائدہ کہ یہاں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن بھی جب ضرورت رہے گی انکار کر دیں گے، دامن جھاڑ لیں گے۔ تو ان کو پکارنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ پکارو اس کو جو یہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی سنے گا، یہاں بھی سارے اختیارات کا مالک ہے، وہاں بھی، اور وہ اللہ ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے، خبیر کی طرح، خبر رکھنے والی ذات کی طرح تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آخری آیت جو انہوں نے پیش کی اس ضمن میں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے پیچھے، حضرت موسیٰ، یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، میعاد کے مطابق اپنی قوم کو فرعون سے بچانے کے بعد جب طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے جو ہے ایک بچڑا بنایا سونے کا، وہ ہے نا، یہ آگے کہا من حلیہم عجلا، ان کے جو زیورات ہیں اس کو پگھلا کے اس کو ایک بچڑے کی شکل دے دی، ڈال لیا، اور پھر موسیٰ کی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور ان لوگوں نے اس کی پوجا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچڑے کو جو انہوں نے معبود بنا لیا تھا اس کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں کیا بات کہی ہے، غور کیجیے، اور یہ بات ہمیں مختلف جگہوں پر فائدہ دے گی، جو لوگ جن کو معبود بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے پیچھے، ان کے اپنے زیورات سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، جسد لہو خوار، ایک ڈھانچہ جسم بنایا جس کی ڈکار ہوتی تھی، خارا یا خور ہو عربی میں کہتے ہیں، یہ جو گائے بیل کی جو آواز نکلتی ہے، ڈکارنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اس طریقے سے سامری نے بنایا تھا کہ اندر کا حصہ کچھ کھوکھلا تھا، سونے کا زیورات کا جو بنایا تھا اس نے بچڑا، اندر کا حصہ کھوکھلا تھا اور منہ کا حصہ کھلا تھا، اس طرح بنایا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے منہ سے وہ ہوا جاتی اور اس میں سے ایک ڈکارنے کے جیسی آواز نکلتی، تو وہ کہتے تھے کہ ارے اس کے اندر آواز آ رہی ہے، اس کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو کوئی راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اگر تم اس بچڑے کا کمال یہ سمجھ رہے ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں بولنے والی گڑیا اور کیا کیا آ گیا ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ایک چپ ڈال دیتے ہیں، ہاں، اور اس میں کھلونوں میں آواز نکلتی ہے، گڑیے سے آواز نکلتی ہے۔ بہرحال اس وقت کی سائنس کا استعمال کر کے یا جو بھی طریقہ اختیار کیا ہو، سامری نے اس طرح بنایا کہ اس سے آواز نکلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کا، اس خیال کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم بچڑے کی پوجا اس لیے کر رہے ہو کہ آواز نکلتی ہے، تو بھلا بتاؤ تم اس سے بات کر سکتے ہو کیا؟ یہ بچڑا تمہاری بات کا جواب دیتا ہے کیا؟ علم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب معبود وہ ہوگا، عبادت کے لائق وہ ہے جو جو گونگا بہرا نہ ہو، جو بات کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر بات نہیں کر سکتا اس کا مطلب اس کے اندر نقص ہے، کمال نہیں ہے، اور ایک بچڑا جس کو تم پوج رہے ہو جب بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مطلب اس کے اندر نقص ہے۔ اسی سے اہل علم نے ان معتزلہ کا بھی مسلمان فرقوں میں رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، صفت کلام کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام صفت ہے، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جو جھگڑا تھا نا،
القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ وہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق اللہ کی صفت نہیں۔ ہم اور آپ اللہ کی مخلوق، ہم نہیں تھے اور ہو گئے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے تو کلام بھی ہمیشہ سے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ خالق اور مخلوق جو بھی مانیں گے، جو بھی مخلوق ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا اسٹارٹنگ ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، کوئی آغاز نہیں ہے۔ ہاں، الاول وہ الاول ہے، یعنی بغیر آغاز کے ہمیشہ سے ہے، الآخر ہے بغیر اختتام کے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے، کوئی ختم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ یہ جو بت، یہ بچڑا جو ہے، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا اور راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتا، مطلب اس کے اندر یہ کمال اور صفت نہیں ہے، لہذا وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ یہ میں نے آج کے درس میں 5 قرآن کا جو اسلوب ہے، کس طریقے سے اس نے توحید کی دعوت دی اور شرک کے خیالات، شبہات یا مشرکین کے جو ذہن و دماغ میں اشکالات ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی کو معبود بنا رہے ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے قرآن نے جو مختلف پیرائے استعمال کیے ہیں، اسلوب اختیار کیے ہیں، اس میں سے 5 کا تذکرہ ہوا، 6 کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے اس سبق کو دل و دماغ میں، رگ و پے میں پوری طریقے سے رچانے بسانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہی دنیا اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہے، سعادت اور کامیابی کی بنیادی کلید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو توحید پر، موت دے تو توحید پر، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔